اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، فاشسٹ بھارتیوں نے اپنا اصل چہرہ چھپانے کے چکر میں سب کچھ دکھا ڈالا، یا یوں کہیں کہ بھارت نے اپنی اصل اوقات دنیا کو دکھا دی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسا ہی آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ نہ تو بھارتی میڈیا آپ کو بتاتا ہے اور نہ بھارتی حکومت اسے بین الاقوامی میڈیا تک پہنچنے دیتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم دہشت گرد بھارت کے کرتوت آپ کو بتائیں گے کہ جان کر آپ بھی غصے سے تلملا اٹھیں گے۔ یہ بھی بات کریں گے کہ ہندوتوا کی کالی بھیڑیں اب بھارت میں کیا کرنے جا رہی ہیں۔ مودی کی گھناؤنی سازشوں سے دنیا کے امن کو خطرہ لاحق۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت پر جنگی جنون کس قدر سر چڑھ کر بولنے لگا ہے اور کون سا بین الاقوامی ادارہ بھارت میں اپنے آفیسز بند کر کے چلا گیا۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، بھارت میں سچ دکھانا اور سچ کہنا دونوں ہی گناہ ہیں۔ یہ بات تو ہم نے بھارتی میڈیا پر لگے تماشوں میں کئی بار دیکھی ہے، لیکن اب بات اس سے بھی آگے نکل چکی ہے اور پوری دنیا ہی نہیں، بھارت کے اپنے عوام بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد بھارت میں اقلیتوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ مسلمان تو ہمیشہ بھارتی حکومت اور اتحاد پسند ہندوؤں کے نشانے پر رہتے ہیں۔ ہندوتوا کی کالی بھیڑیں مسلمانوں کو تنگ کرنا شاید ریاستی فریضہ سمجھتی ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہوں یا مسلمانوں کے مذہبی حقوق، مسلمانوں کے گھر ہوں یا مسلمانوں کے کاروبار، مسلمانوں کی تعلیم ہو یا مسلمانوں کی صحت، بھارت میں سب کچھ غیر محفوظ ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے مسلمانوں کو در بدر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، لیکن انصاف ہے کہ ملتا نہیں۔ صحت کی بات کریں تو اسپتالوں میں مسلمانوں کو کورونا وائرس علاج نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر علاج کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا علاج نہیں کر سکتے۔ علاج تو دور کی بات، مکار بھارتی تو مسلمانوں کو ہی کورونا وائرس کے موجب قرار دیتے رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، عالمی وبا کے دوران مسلمانوں کو گاؤ موتر پلانے پر مجبور کیا جاتا رہا ہے۔ شہریت کا متنازع قانون پاس کیا جاتا ہے، جس کے بعد دہلی میں فسادات پھوٹتے ہیں۔ ان فسادات میں پولیس ہندو دہشت گردوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہے۔ مسلم اکثریت علاقوں میں توڑ پھوڑ کرنے میں پولیس پیش تھی۔ پولیس نے پتھراؤ کرنے والوں کو آنسو گیس کے شیل بھی دیے اور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگانے میں مدد بھی فراہم کی۔ یہ تمام وہ مظالم ہیں جن سے بھارت کی وہ عوام جو کہ ظلم و بربریت کو گناہ سمجھتی ہے وہ بھی آگاہ ہے، مگر وہ بھی طوطے کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، بھارتی انتہا پسندی کا یہ رویہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دوسری اقلیتیں بھی بھارت میں محفوظ نہیں ہیں۔ بھارت میں 7 عیسائیوں کا جے شری رام نہ کہنے پر سر مونڈ دیا جاتا ہے۔ کٹر ہندو نظریہ رکھنے والی بھارتی حکومت اب اپنے ابد کی جانب گامزن ہے۔ ہر بھارتی ریاست سے مودی کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ آوازیں اس قدر بلند ہیں کہ بھارتی ایوان کے در و دیوار ہلنا شروع ہو گئے ہیں۔ خالصتان کی تحریک پچھلی دہائیوں کی نسبت اس بار مکمل زور و شور سے جاری ہے، اور یوں لگتا ہے کہ 2020 خالصتان اور کشمیر کی آزادی کا سال ہے۔ اقوام متحدہ میں عالمی وبا کے بعد جس مسئلے کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا وہ مسئلہ کشمیر ہی تھا۔ اس مسئلے سے دنیا کا امن جڑ چکا ہے۔ ناظرین، ہم اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کا ایسا کون سا عمل ہے جس نے اسے چھپنے کی بجائے مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر بہت افسوس ہوگا کہ بھارت میں اقلیتوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں کے ساتھ بھی RSS کے دہشت گرد اور مودی حکومت بہت برا سلوک کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ انہیں اپنے کام کی وجہ سے انڈیا کی حکومت کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ اس وجہ سے انڈیا میں اپنے آپریشن بند کر رہے ہیں۔ تنظیم نے انڈیا کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہے۔ ایمنسٹی کے مطابق ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں اور انہیں اپنے ملازمین کو فارغ کر کے ملک میں جاری اپنا تمام کام روکنا پڑا ہے۔ بھارتی انتہا پسند ایمنسٹی انٹرنیشنل کے کارکنان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو یہ دھمکیاں صرف اور صرف انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنے پر دی جا رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے انڈیا میں سینئر ریسرچ ڈائریکٹر رجت کھوسلا کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے سوالات کے جواب نہیں دینا چاہتی، چاہے وہ دہلی فسادات میں ہماری تحقیقات ہوں
یا جموں کشمیر میں آوازیں دبانے کی کوششیں ہوں۔ ناظرین، مودی نے ایسا اس لیے کیا کہ دہلی میں ہونے والے فسادات پر ایمنسٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ فسادات کے دوران پولیس کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم نے کہا کہ پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا، حراست میں لیے گئے افراد پر مظالم ڈھائے اور بعض اوقات مشتعل ہندو گروہوں کے ساتھ مل کر فسادات میں حصہ لیا۔ یہ ہنگامے سخت پیش آئے جب شہریت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ ہندو اور مسلمان گروہوں کے درمیان جھڑپوں میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ اس سب میں انڈیا کے مسلمان بدترین صورتحال سے دوچار رہے۔ رواں سال اگست میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا 1 برس مکمل ہونے پر ایمنسٹی نے انڈیا حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ جموں کشمیر سے حراست میں لیے گئے تمام سیاسی رہنماؤں، کارکنوں اور صحافیوں کو رہا کرے اور خطے میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت کو بحال کرے۔ ناظرین، سن 2019 میں ایمنسٹی نے جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی خارجہ امور کی کمیٹی میں ایک سماعت کے دوران کشمیر میں طاقت اور تشدد کے بے تحاشا استعمال اور جبری نظر بندیوں کے حوالے سے اپنی فائنڈنگز پر روشنی ڈالی تھی، جس کے باعث نریندر مودی حکومت ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف ہو گئی تھی۔ تب سے لے کر اب تک ایمنسٹی انٹرنیشنل کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا عمل جاری ہے، جو اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے لیے کام کرنے والی یہ تنظیم اب یہاں سے جا رہی ہے کیونکہ مودی کے دیش میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل آخر کیا ہے، یہ کن ممالک میں کام کرتی ہے اور اس تحریک میں کتنے افراد شامل ہیں۔ تو ناظرین، ایمنسٹی انٹرنیشنل 150 ممالک میں 20 لاکھ افراد کی ایک تحریک ہے جو انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ انصاف، مساوات اور آزادی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف ہے اور حکومتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ لوگوں کو عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دیں۔ بھارتی حکومت کو ایمنسٹی کی یہی بات پسند نہیں کہ وہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ انصاف اور مساوات کی بات کرنا بھارت میں شاید جرم ہے، جس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف بھارتی حکومت نے ایکشن لیا ہے اور اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں بھارتی حکومت پر جنگی جنون کس قدر سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ چین اور پاکستان کے ساتھ جاری تنازع کے دوران بھارتی وزارت دفاع نے خطرناک شارٹ رینج میزائل کا تجربہ کر دیا۔ اس سے قبل بھارت نے MBH ارجن ٹینک، ابھیاس ہائی سپیڈ ایکسپینڈیبل آپریشنل ٹارگٹ اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا کامیابی سے تجربہ کیا۔ پرتھوی 2 میزائل کا آخری تجربہ 20 نومبر 2019 کو اوریشا ٹیسٹ رینج پر کیا گیا۔ یوریشین ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس میزائل کی اسٹرائک رینج 350 کلومیٹر ہے اور یہ 500 سے 1000 کلو گرام بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ میزائل پروپولسن جروا انجن کے ذریعے تیار کیا گیا ہے اور اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے جدید نوعیت کا واحد ٹینک ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ٹیسٹنگ کے دوران اس کی کارکردگی کو اوریشا کے ساحل پر DRDO کے ذریعے ریڈار، الیکٹرو آپٹیکل ٹریکنگ سسٹم اور ٹیلی میٹری اسٹیشنوں کے ذریعے سے مانیٹر کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیار کیے جانے والی کثیر تعداد میں سے اس میزائل کو تصادفی طور پر منتخب کیا گیا تھا اور تمام سرگرمیوں کو آرمی کی خصوصی قائم اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے انجام دیا اور تربیتی مشق کے ایک حصے کے طور پر DRDO کے سائنسدان بھی موقع پر موجود تھے۔ پرتھوی میزائل کو 2003 میں ہندوستانی فوج میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ ایک مختصر فاصلے کا بیلسٹک میزائل ہے اور اس کی اہلیت کے مطابق 150 کلومیٹر کے فاصلے پر درست مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پرتھوی وہ پہلا میزائل ہے جسے DRDO نے انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تیار کیا۔ مبصرین کی جانب سے یہ شبہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے ان میزائلوں کو پاکستان اور چین کے خلاف سرحدی کارروائی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔